बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम जावेद इकबाल, आपका अपना मेज़बान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद चाक। शाम का वक्त है, शाम के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाज़िर खिदमत हूँ। आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैर वाफियत से हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक करें कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, शाम के प्रोग्राम में, शाम के वीलॉग में, शाम की वीडियो में बाज़ लोगों को एतराज़ ऐसे प्रोग्राम क्यों कहते हैं, इसे वीडियो या वीलॉग क्यों नहीं कहते। तो जो मर्ज़ी कह लिया करें, आपको इजाज़त है, कुछ भी कहें, बात तो एक ही है। तो शाम के प्रोग्राम में आपके पास जो सबसे पहला और मेन सेगमेंट होता है वो आज की कहानी होता है। सारों को पता है आज की कहानियाँ कोई भी बेकार और फजूल नहीं हुआ करती। कोई भी कहानी पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, आपके लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर इल्म का, सबक का और लेसन का और इंतहाई मालूमाती चीज़ लेकर, तोहफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती है। इससे सबक हासिल करने की, इसे समझने की, इसे परखने की कोशिश किया करें। जी नाज़रीन, खलीफा वक्त हारून रशीद, कौन नहीं जानता इस नाम को? सारे वो लोग, ख़ास तौर पर जिन्होंने तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, यानी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत अब्बासिया का बगौर मुतालिया किया या सुना है कम अज़ कम, वो खलीफा हारून रशीद के नाम से नावाकिफ हो नहीं सकता। इसलिए कि ये एक सहर अंगेज शख्सियत थी। खलीफा वक्त थे हारून रशीद, अक्लो फहम में यकता और दाना थे, इल्मी और अदबी दुनिया में अपना एक नाम और मकाम रखते थे, दीनी और दुनियावी उलूम पर दस्तरस रखते थे। जितने अच्छे आलमे दीन थे उतने अच्छे दुनियादारी के मसाइल को समझने वाले इंसान थे। मसला, प्रॉब्लम, मुश्किल या मुसीबत कोई भी, उसका ताल्लुक है चाहे दीनी मसाइल से हो या दुनियावी मसाइल से, उसको चुटकियों में हल कर देना इस शख्सियत का खासा हुआ करता था। सवाल कोई भी कर लें, दीन से मुतल्लिक, शरा से मुतल्लिक, शरई सवाल हो या दुनियावी, सियासी सवाल हो या जंगी हिकमत अमली की बात करनी हो या सियासत की बात करनी हो, तारीख की बात करनी हो या इस्लामियात की बात करनी हो, आपको हर तरह से इसे एक अच्छा और मुकम्मल उस्ताद कह सकते थे। एक तारीख़ इस्लाम का एक रोशन और दरख्शंदा सितारा, जिसका नाम आज भी तारीख़ की किताबों में गोल्डन वर्ड्स यानी सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ हम सबको मिलता है। अच्छा, इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किसी और दिन आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी औसाफ और खूबियां हैं जो इस शख्सियत के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन सब का तज़किरा यहाँ पे करना मुश्किल है, क्योंकि आज जो मैं कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो उसका ताल्लुक भी इस शख्सियत से है, खलीफा हारून रशीद से, खलीफा वक्त से। बूढ़े हो गए जी, दुनियादारी में बादशाहत करते हुए कोशिश की कि मेरी सल्तनत में, मेरी मौजूदगी में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत की कमांड करते हुए, कई जंगों में बजाते खुद हिस्सा लेते हुए, तमाम मामलात को बचश्मे खुद देखते हुए और बदस्ते खुद हल करते हुए सारी ज़िंदगी गुजरी। सारा दिन जंगो जदल और सियासत के उमूर निपटाने के बाद रात का ज़्यादातर हिस्सा खालिक के कायनात के सामने गिरिया और जारी करने में सर्फ हुआ करता था। खैर, जो कुछ मैंने पढ़ा है इनकी शख्सियत के बारे में वो मैं बता रहा हूँ आपको, और इसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बाद भी, उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन आज की कहानी मुलाहिज़ा फरमाएं जो इसी के दौर की है। बूढ़े हो चुके थे, कौन? जिनकी बात कर रहा हूँ, खलीफा हारून रशीद जिंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे, बुढ़ापे ने सार उठा लिया था और जवानी रफू चक्कर हो चुकी। अब इनके पास
وہ جسمانی قوت و طاقت تو نہیں تھی مگر تجربے کا ایک لازوال خزانہ اور ذخیرہ تھا۔ ان کے وزیروں، مشیروں اور سفیروں نے سب مل کر بیٹھ کر ایک دن سوال کیا۔ وزیروں نے کہا، خلیفہ وقت، آپ کو ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بہت سی آپ میں خوبیاں اور خامیاں ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر ایک چیز آپ میں دیکھی ہے کہ آپ کے پاس حاضر دماغی ہے، حاضر جوابی ہے۔ آپ ہر مسئلے کا حل فوری اور چٹکیوں میں دے دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے، ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے۔ زندگی کا ایک لمبا حصہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت میں گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کمپیوٹر کی تیزی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان پر فوراً وہ جواب آ جاتا ہے جیسے کمپیوٹر میں سے نکال لیا گیا ہو، جو کسی بھی مسئلے کے لیے حل طلب ہو۔ یہ فرمائیں اے خلیفہ وقت، یہ تو فرمائیں کہ آپ کبھی زندگی میں لاجواب بھی ہوئے؟ یہ انوکھا اور عجیب سا سوال تھا جو ہارون رشید سے پوچھا گیا، کس نے؟ ان کے وزیروں، مشیروں اور سفیروں نے سب نے مل بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا، حضور والا، زندگی کے آخری حصے میں، بڑھاپے میں ہو آپ، لیکن آپ ہمیں اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر، اپنی ساری حیاتی کو دیکھ کر وہ لمحہ تو بتائیں، کیا زندگی میں آپ کبھی کسی سوال پر لاجواب ہوئے ہیں؟ وہ سوال جس کا آپ کے پاس جواب کوئی نہ ہو۔ تو آپ کو حیرت ہوگی سن کر خلیفہ وقت نے کہا، یا ہیں، ہاں، اور وہ موقع ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 3 مواقع میری زندگی میں آئے ہیں جہاں پر میں لاجواب ہوا ہوں۔ 3 سوالات میرے سامنے آئے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب سارے لوگوں کے تجسس میں اضافہ ہوا، سب نے ہمتاً گوش ہو کر، توجہ ساری مرکوز کر کے، سب نے جاننا چاہا، علم حاصل کرنا چاہا۔ اب ان 3 سوالات اور 3 مواقع کے بارے میں سب لوگ جاننا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا وقت تھا، سوال کیا تھا، موقع کیا تھا جہاں پہ خلیفہ وقت ہارون رشید لاجواب ہوا، جس کے پاس اس سوال کا جواب کوئی نہیں تھا۔ ذرا ہمارے ساتھ شیئر تو کریں۔ اور ایک نہیں، آپ نے بتایا 3 مواقع آئے۔ خلیفہ وقت نے سنا کہ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ موقع نمبر 1، وہ موقع جہاں پہ میں لاجواب ہوا، جہاں پہ ایک ایسا سوال سر اٹھا کے میرے سامنے کھڑا تھا جس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہوا یوں تھا کہ مصر میں ایک بندے نے، ایک انسان نے موسیٰ ثانی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا اس نے کہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ نسل مبارک میں سے ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، بلکہ رسول ہوں۔ مصر میں، اچھا، خلیفہ وقت کہتے ہیں، ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں نے، جب میرے تئیں یہ بات پہنچی اور یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ شعبدہ بازی میں اور باتونی قسم کا مشہور زمانہ ہے وہ بندہ، اور باتونی پرلے درجے کا باتیں کرنے میں ماہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خود کو گدی نشین سے کہتا تھا، نبی، رسول ظاہر کرتا تھا۔ ہارون رشید کہتے ہیں، جی میں نے اپنا پیغمبر، اپنا میسنجر، اپنا ڈاکیا بھیجا اس کے پاس، اسے بلاوا بھیجا اور اس کو بولا کہ میرے دربار میں 3 دن کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ 3 دن کیا، 3 مہینے گزر گئے، وہ بندہ نہیں آیا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پھر اپنا ایک بریگیڈ، چھوٹا سا فوجی دستہ روانہ کیا مصر کی طرف، اور کہا کہ اس کو اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے لا کر کے میرے دربار میں پیش کرو، میرے روبرو کھڑا کرو اس بندے کو۔ حکم تھا بادشاہ سلامت کا، خلیفہ وقت کا، اس پہ عمل درآمد تو ہونا تھا۔ نیم فوجی دستہ گیا اور اس کو پکڑ کر، اس کو گرفتار کر، بیڑیوں میں جکڑ کر، تلواروں کے سائے میں اسے لا کر کھڑا کر دیا خلیفہ وقت ہارون رشید کے سامنے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں،
پہلے تو خلیفہ وقت کہتے ہیں میں نے اسے سراپا دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے، میری دور حکومت میں، میرے روب اور دبدبے کے باوجود، میری اصلیت اور حقیقت کے واضح ہونے کے باوجود اس بندے نے رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی موت کو دعوت دے لی ہے۔ کیسے؟ اس کو ہمت اور جرت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میری حکومت میں، میرے رویے میں کوئی چوک رہ گئی ہے، کہیں کوئی خامی، کمی، کمزوری رہ گئی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ایک بندہ نبوت کا دعوے دار بن جائے۔ خیر، میں اس عجوبے کو، خلیفہ وقت کہتے ہیں، اس عجوبے کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ انٹروڈکشن کرنے اور کروانے کا سلسلہ جاری ہوا، آپسی تعارف جاری ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ پوچھا کہ کیا تم زبان سے اقرار کرتے ہو؟ آپ کو، تمہیں پتہ ہے اس وقت کہاں کھڑے اور کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے پتہ ہے کہ میں خلیفہ وقت ہارون رشید کے دربار میں خلیفہ صاحب کے روبرو کھڑا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری گردن بھی اڑائی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے دعوے پر قائم ہوں۔ اب خلیفہ وقت کی حیرانی اور پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا کہ میرے روب اور دبدبے کے باوجود، میرے اتنی شان و شوکت کے باوجود یہ میرے سامنے کھڑا ہو کے پھر اپنے، یا تو یہ پاگل ہے یا پھر پرلے درجے کا بہادر ہے جسے اپنی موت کا بھی خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے اندر کوئی غیر شرعی اور کوئی غیر اسلامی، کوئی غیر مذہبی عادات و اطوار آپ کو نظر نہیں آئیں گی خلیفہ وقت۔ میری زندگی سراپا خدا بندی پر بسر ہوئی ہے اور باقی ماندہ بھی اسی پر ہوگی، مگر میں اپنے دعوے پر قائم۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت خلیفہ ہارون رشید کے ذہن میں کہتے ہیں کہ جی میرے ذہن میں پھر ایک ہی سوال آیا۔ میں نے کہا بات سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ ہستی تھی، اللہ نے صرف نبی ہی نہیں ان کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیروکاروں کی ہے، ہم ان کی بھی عزت اور قدر کرتے ہیں، مگر تم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو بہت سارے معجزات تھے، ان معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ دکھا دو مجھے یہیں پہ کھڑے کھڑے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں اس نے ایک سوال داغا، اس نے الٹا میری طرف ایک سوال پھینک دیا، اور وہ تھا سوال نمبر 1 جس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس بندے نے کہا جی ایک بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے معجزات دکھائے تھے فرعون کی فرعونیت کی وجہ سے، اس لیے کہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ فرعون ہونے کا دعویٰ کر دیں، آپ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیں، میں موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ دکھا دوں گا۔ اب میں خلیفہ تھا، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اور پھر اس سوال کا، اس جواب، اس ساری سچویشن کا، اس استفسار کا جواب کیا دیتا؟ میں نے بالآخر اس بندے کو کہا کہ میں تمہاری جواب سے، گو کہ تم نے سوال کے بدلے میں سوال ہی میرے آگے رکھا ہے، لیکن تمہاری حاضر دماغی، تمہاری عقل مندی مجھے پسند آئی، یہ خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، میں آپ کو اپنے دربار میں وزیر کے طور پر رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں عقل و فہم سے بھرا ہوا پایا ہے میں نے۔ دنیاوی عقل و فہم تمہارے پاس ہے، مگر یہ پیغمبری کا دعوے دار ہونا ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک ناقابل برداشت فعل ہے، جرم ہے۔ خیر، اس نے نبوت کے درجے سے، نبوت کے دعوے سے دستبردار ہوا اور بادشاہ خلیفہ وقت کے دربار میں ملازمت اختیار کر لی۔ اب سنو دوسرا واقعہ کون سا تھا۔ خلیفہ وقت فرماتے ہیں
हारून रशीद। दूसरा मौका कौन सा था जहां मैं लाजवाब हुआ? एक ऐसा सवाल मेरे सामने आया जिसका जवाब मैं नहीं दे सका। मेरे ही दौरे हुकूमत में एक जिहादी स्कीम के तहत कुछ लोगों को मुसलमानों की फौज के साथ एक मुहिम पर जाना पड़ा, और मुझे पता चला कि उन जहादियों में, उस फौज के टुकड़े में, उस ब्रिगेड में एक यतीम नौजवान भी चला गया जो अपनी माँ का, अपनी बूढ़ी माँ का वाहद और इकलौता सहारा और आसरा था, घर का वाहद और इकलौता कफील था, और वो उस जंग के दौरान, मार्के के दौरान शहीद हो गया। जब ये सारी बात मेरे कान तक पहुंची, मेरे नोटिस में ये बात लाई गई, तो मैंने ये फैसला किया कि इस मर्तबा उस माँ का, उसके बीवी बच्चों का वजीफा मुकर्रर करने के लिए मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगा दरबार में, मैं बजाते खुद चलकर उनके घर जाऊंगा। मैं दरबार से उतरा, अपने वजीरों सफीरों को अपने साथ लिया और उस बुढ़िया के घर पहुंचा और सब लोगों को बाहर खड़ा किया दरवाजे के, अकेला घर में दाखिल हुआ और देखा ये कि वो बूढ़ी अम्मा घर में बैठे ज़ारो कतार रो रही है और कोस रही है मुझे, खलीफा वक्त को, हारून रशीद को। मैंने जाकर दस्त बस्ता उनसे गुजारिश की, माँ जी मैं खलीफा वक्त हारून रशीद हूँ, आप अगर मुजरम समझती हैं मुझे तो मैं आपका जुर्मबार हूँ, अगर आप कोई मुझे सज़ा देना चाहती हैं तो दें, मुझे बसद शुक्र कबूल होगी, मगर मेरी एक दरख्वास्त सुन लें। आपके बेटे को मैंने मजबूर नहीं किया था, मैंने तो ऐलान जहाद किया और वो बखुशी, मुझे नहीं पता वो आपकी इजाज़त के साथ गया या बगैर इजाज़त के चला गया, ये अब उसका अमल है, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं था कि वो वाहद और इकलौता सहारा, एक बूढ़ी माँ का होने के बावजूद, छोटे छोटे बच्चों का बाप होने के बावजूद उस जिहादी दस्ते में जाकर शामिल हुआ और फिर शहीद हो गया। बात ये है कि मुझे मौका दें कि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं। आज से आप इस खलीफा वक्त को, हारून रशीद को, आप अपना बेटा समझें। मैं ज़बान देता हूँ, वादा करता हूँ, इकरार करता हूँ कि आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। आप चाहें तो यहीं पे तशरीफ़ रहाइश रखें और अगर मुनासिब समझें तो मेरे महल में आ जाएं, मैं आपको माँ का दर्जा दूंगा। अब उसकी माँ की, कहते हैं हारून रशीद कहते हैं कि उसकी माँ की हिचकी बंद गई, वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई ये बात सुनकर। अब मेरे पास सवाए हैरत के और कोई मौका नहीं था। मैंने पूछा, माँ जी आप रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, बेटा मैं उस बेटे को कैसे भूल जाऊं, या ज़रा तसव्वुर करो खलीफा वक्त, उस बेटे को कैसे भूल जाऊं जिसकी शहादत ने मुझे खलीफा वक्त जैसा बेटा अता कर दिया। कैसे भूलूं उस बेटे की शहादत को? अब बताओ मेरे वजीरों, मसीरों, सफीरों कि इस सवाल का जवाब क्या था मेरे पास। ये दूसरा मौका था जब मैं लाजवाब हुआ, जिस ऐसा सवाल अपने सामने खड़ा पाया जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था और सवाए बगलें झांकने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। तीसरा और आखिरी मौका भी सुन लो। तीसरी दफा कब ऐसा हुआ और क्या ऐसा हुआ कि मुझे लाजवाब होना पड़ा? हुआ ये कि एक बहुत बड़े सूबे के गवर्नर के खिलाफ दरखास्त लेकर, शिकायत लेकर, बहुत बड़ा एक डेलीगेशन, एक गिरोह, एक ग्रुप आ गया। अमायदीन का, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का एक ग्रुप आया। उन्होंने आकर अपने इलाके के गवर्नर की शिकायत की, अंबार लगा दिए कि आपने उसे गवर्नर मुकर्रर किया हुआ हमारे ऊपर, उसकी नालायकी की वजह से, उसकी नाइंसाफ़ी की वजह से, उसकी नाहंजारी की वजह से और बेवकूफ़ियों, हमाकतों की वजह से पूरे का पूरा इलाका जवाल पजीर है। तमाम वहाँ पे बासियों की हालत बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होती जा रही है। आप खलीफा वक्त हो, इसके जिम्मेदारी भी बराह रास्त आप पर लागू होती है।
اب میں نے ان کی ساری بات بغور سنی ان لوگوں کی، اور وہ ساری شکایات جو ایک فہرست بنا کر لائے تھے، ایک لسٹ بنا کر لائے تھے، ساری کی ساری میں نے ہمتن گوش ہو کر غور سے سنی اس کے بارے میں، اور اپنے انتخاب پر مجھے شک ہونے لگا کہ اس کو، ہر گورنر کو میں بذات خود ٹیسٹ کر کے، اس کا امتحان لے کر، اس کی کارکردگی دیکھ کر، اس کا ماضی اور حال دیکھ کر، اس کی ذہنی اور دینی خدمات کے صلے میں اس کو گورنر مقرر کرتا ہوں میں بذات خود۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایک ایسا گورنر مقرر ہو گیا جس کے بارے میں یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں، شکایتیں سنا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں سننے کے بعد ایک بات کہی، میں نے کہا یار، آج تک میری پوری سلطنت میں کوئی ایسا گورنر نہیں ہے جس کو میں نے بقلم خود مقرر نہ کیا ہو، اور جس گورنر کی آپ شکایتیں کر رہے ہو وہ تو نہایت دیانتدار، ایماندار، سمجھدار، قابل فہم اور دیندار آدمی ہے، اس کی قابلیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر جواب میں کھڑے ہو کر کہا، اے خلیفہ وقت، جتنی اچھائیاں آپ نے گنوائی ہیں اس گورنر کی، اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو اس کو خلیفہ وقت کی کرسی پر بٹھائیں، تاکہ پوری سلطنت مسلمانوں کی پوری سلطنت، اتنی بڑی سلطنت، اس کی اچھائیوں سے پھل حاصل کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ یہ تھا جی تیسرا اور آخری موقع جب خلیفہ وقت اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں زندگی میں 3 دفعہ لاجواب ہوا ہوں۔ ایسا سوال اپنے سامنے کھڑا پایا جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوا۔ دس واز دا لاسٹ اینڈ تھرڈ چانس کہ آئی ہیو نو آنسر آف دس کویسچن۔ جتنی آپ اچھائیاں گنوا رہے ہو اتنی تو آپ میں خود میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نیچے اترو، اس کو گورنر کی بجائے خلیفہ وقت بناؤ، تاکہ اس کی اچھائیوں کا پھل ساری مسلمان قوم اٹھائے، صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ہی کیوں۔ یہ تھا ناظرین وہ کہانی خلیفہ ہارون رشید سے جڑی ہوئی جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کو سوچنے، سمجھنے اور پرکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کسی نہ کسی اچھے یا برے نتیجے پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ آپ سب لوگ بہترین منصف بھی ہیں، جج بھی ہیں، سمجھدار، کم از کم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا سوال۔ اس سے آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ کرنا میرا مقصود و مطلوب ہوا کرتا۔ جی ناظرین، آج کا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ فرمائیں، اچھا کون سا سوال پوچھوں؟ اسلامیات کا، جنرل نالج کا، یا پھر سائنس کا؟ جو آپ مناسب سمجھیں وہ سوال کر لیتا۔ کون سا سوال آپ بتانا اور میں سننا مناسب سمجھوں، بتائیں۔ اچھا ایسے ہے ناظرین کہ دنیا میں ایک ایسا پرندہ ہے جس کو مغرب میں عقل و دانش مندی کا سمبل یعنی نشان سمجھا جاتا ہے۔ مغرب یعنی یورپ میں، انگریزوں کے ملکوں میں عقل مندی اور دانش مندی اور خوش قسمتی کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور مشرق میں یعنی ہمارے یہاں، یعنی بر اعظم ایشیا میں اسی پرندے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، نحوست کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ کون سا پرندہ ہے وہ؟ جی ناظرین، اس پرندے کا نام ہے الو۔ الو وہ پرندہ ہے جو ان اوصاف پر پورا اترتا۔ جی ناظرین، پڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر میرا منتخب کردہ، انتخاب کر کے جو لایا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اتنا رلایا نہ کر مجھے اے زندگی، اتنا تو رلایا نہ کر مجھے اے زندگی، ہر کسی کے پاس چپ کرانے والا نہیں ہوتا،
ہر کسی کے پاس چپ کرانے والا نہیں ہوتا. خوش رہیں جی، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.